السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. وبعد. باب قبض العلم. آج کا جو باب ہے وہ ہے علم کے اٹھائے جانے کا بیان. یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے، دنیا کا علم مراد نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا علم دن بدن ترقی کرتے جا رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. یہاں پر مراد دین کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم مراد ہے. اور علم اٹھائے جانا کئی طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو علماء کی موت سے ہوتا ہے، اور یہاں علماء سے مراد علماء حق ہیں، علماء ربانیین، کتاب و سنت کے علماء، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے علماء وہ مراد ہیں. علماء سوء، علماء باطل مراد نہیں ہیں، کیونکہ ان سے دنیا کے اندر ضلالت اور گمراہی پھیلتی ہے. ان کی موت ہی میں راحت ہوتی ہے، کیونکہ وہ شر، فساد، بدعات اور گمراہی اور خرافات کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں. تو علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جاتا ہے. ایک تو مراد یہ ہوتا ہے، اور دوسری مراد یہ ہوتی ہے عمل کا ختم ہو جانا. اس سے بھی علم اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ علم اور عمل دونوں ساتھی ہیں. اگر کوئی یہ ختم ہو جائے تو دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے. علم بغیر عمل کے بدعت آتی ہے. جب علم ختم ہو جاتا ہے، کتاب و سنت کا علم، تو دنیا کے اندر بدعتیں پھیلتی ہیں. کیوں آج بدعتیں ہمارے معاشرے میں زیادہ ہیں؟ کیونکہ علماء حق کی کمی ہے، کتاب و سنت کے علماء کی کمی ہے. علم کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے بدعتیں پھیلتی جا رہی ہیں. اور اگر صرف علم ہے، عمل نہیں ہے، تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو علم اور عمل دونوں ضروری ہے. تو عمل کے بعد علم باقی رہتا ہے. اگر عمل نہ ہو تو علم ختم ہو جاتا ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، اگر پریکٹس کرنا چھوڑ دے تو بھول جائے گا، کچھ نہیں اس کو سمجھ میں آئے گا. کچھ سال گزریں گے، سب کچھ بھول جائے گا، اس کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی. کوئی معاملہ دین کے علم کا بھی ہے. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو علم اٹھ جاتا ہے، علم ختم ہو جاتا ہے، اور عمل کرنے سے علم باقی رہتا ہے. اگر علم ہے، عمل نہیں ہے، تو یہودیوں کی روش ہے یہ. اور اگر عمل ہے بغیر علم کے، تو یہ نصارہ کی عادت تھی. نصارہ جنہیں گمراہ کہا گیا، اور یہودیوں پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا. علم کے باوجود عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور بغیر علم کے عمل کرنا یہ ضلالت اور گمراہی ہے. صحیح راستہ کیا ہے؟ علم اور عمل دونوں. انسان پہلے علم حاصل کرے، پھر اس کے اوپر عمل کرے. اور کبھی کبھی علم کے اٹھ جانے کا سبب نافرمانی ہوتی، گناہ ہوتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے علم کو اٹھا لیتا ہے، علم کو ختم کر دیتا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انی لا احسب الرجل ینسی العلم کان یعلمہ بالخطیۃ یعملها. کہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو چھین لیتا ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے، تو انہوں نے ایک بات بتائی اور کہا کہ انی اری اللہ قد القی علی قلبک نورا فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ. کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دل میں ایک نور ڈالا ہے، علم تمہیں اللہ نے دیا ہے. کس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ امام شافعی. امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام مالک امام دار الہجرہ، بہت بڑے امام، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنے شاگرد کی تعریف کر رہے ہیں. کون شاگرد ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام. تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دل کے اوپر نور ڈالا ہے، تمہیں علم دیا ہے، لہذا اس علم کو معصیت، نافرمانی کی تاریکی سے مت بجھاؤ. معصیت، نافرمانی، بدعملی کی تاریکی سے علم کو مت بجھاؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں علم عطا کیا ہے.
تو بدعملی بھی، نافرمانی اور گناہ یہ بھی علم کے اٹھ جانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی بدعملی پائی جاتی ہے، کتنی نافرمانیاں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے دین کا علم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ایک ہی زمانے میں بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے، سب اپنے اپنے جگہ پر امام پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ آج خال خال علماء نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بدعمالی زیادہ ہے، برائی زیادہ، گناہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے علم اٹھا جا رہا ہے۔ قد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے دنیا کے اندر، زمین میں، سمندر میں، ہر جگہ فساد پھیل گیا، ہر جگہ برائی آ گئی، بدعملی آ گئی، تو گناہ کرنے سے بھی علم اٹھ جاتا ہے۔ تو علم کے اٹھ جانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، موت کا اور علماء کا ختم ہو جانا، موت، بدعملی اور اس طریقے سے عمل نہ کرنا اور گناہ کرنا، یہ سب اسباب ہیں جس کے ذریعے سے علم کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور ابو درداء کا تعارف اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، سب سے آخر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، انصار میں سے سب سے آخر میں۔ ان کا نام رویمر تھا، سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ بڑے عظیم صحابی ہیں، قرآن کے حافظ تھے اور دمشق کے قاضی بھی بنائے گئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فشخص ببصرہ الی السماء، تو آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ کس نے؟ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ ثم قال، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا اوان یختلس فیہ العلم من الناس، اب وقت آ رہا ہے کہ لوگوں سے علم کو چھین لیا جائے گا، لوگوں سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ وہ کسی چیز پر انہیں قدرت نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کے علم کو چھین لے گا، اٹھا لے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیا۔ یہاں پر مصنف نے اختصار کے ساتھ حدیث کو پیش کیا ہے، ورنہ یہ حدیث لمبی ہے، اور حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فشخص ببصرہ الی السماء، تو آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا اوان یختلس العلم من الناس، ایسا وقت آ گیا ہے یا آنے والا ہے جس میں لوگوں سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ وہ کسی چیز پر انہیں قدرت نہیں رہے گی، یعنی کچھ بھی ان کے سینے میں علم نہیں رہے گا، علم سارا کا سارا اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہاں مراد کتاب و سنت کا علم ہے، دین کا علم۔ فقال زیاد بن لبید الانصاری، زیاد بن لبید الانصاری ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیف یختلس العلم منا، ہم سے علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، ہمارے سینوں سے علم کیسے ختم کر دیا جائے گا؟ وقد قرأنا القرآن، ہم نے قرآن پڑھ رکھا ہے۔ فواللہ لنقرأنہ، اللہ کی قسم ہم قرآن پڑھتے رہیں گے۔ وَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، اور اپنی عورتوں کو اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے رہیں گے، قرآن کا علم دیتے رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے علم اٹھا لے گا؟ قرآن تو رہے گا، قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، خود پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، عورتوں کو پڑھائیں گے۔ اور یہاں قرآن سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ دین مراد ہے پورا، اس میں حدیث بھی شامل ہے کہ حدیث بھی پڑھیں گے، پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، پڑھائیں گے۔ قرآن بول کر کے حدیث بھی مراد لیا جاتا ہے، حدیث بول کر کے قرآن مراد لیا جاتا ہے، دونوں مراد ہے یہاں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کا علم باقی رہے گا، پڑھتے پڑھاتے رہیں گے تو کیسے علم ختم ہو جائے گا؟ فقال ثقلتک امک یا زیاد، ہمارے نبی کہا کہتے ہیں، یا ہمارے نبی نے فرمایا اے زیاد تمہیں تمہاری ماں گم پائے۔ ہمارے نبی نے اگر کسی کے لیے بددعا بھی فرمائی ہے تو وہ ساری بددعا ان کے لیے رحمت ہوتی، جیسا کہ اللہ کے رسول کے حدیث سے مسلم کی روایت ہے۔ ان کنت لأعدک من فقہاء اہل مدینہ، ہم تمہیں اہل مدینہ کے فقہاء میں مانتے تھے کہ تم بہت فقیہ ہو، بہت ہوشیار سمجھدار ہو،
تم ایسا سوال کر رہے ہو. هذه التوراۃ والانجیل عند اليهود والنصارى، یہ تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. فماذا تغنی عنہم، کیا ان کو کچھ فائدہ ہے اس سے؟ کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ عمل باقی نہیں رہا، اس پر عمل باقی نہیں رہا، اور لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور اس میں تبدیلیاں کر دی، بدل دیا تورات اور انجیل کو، نئی نئی چیزیں انہوں نے پیدا کر دی. لہذا تورات ابھی بھی باقی ہے، انجیل ابھی بھی باقی ہے، لیکن کوئی فائدہ اس کا نہیں. ایسے ہی قرآن و حدیث گرچہ باقی رہیں گے لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے. اللہ ان کے علم کو اٹھا لے گا، علم باقی نہیں رہ جائے گا. عمل بدعملی آئے گی، علم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، یا علماء کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. تو اگرچہ تورات انجیل آج باقی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے قرآن و حدیث گرچہ باقی رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا. آج قرآن و حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن بھی موجود، اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور قیامت تک رہے گا. حدیث بھی موجود ہے اپنی اصلی شکل میں، محدثین نے حدیثوں کی حفاظت کی، وہ بھی موجود ہے. لیکن دیکھیے کتنی گمراہیاں ہیں، کتنی بدعقیدگیاں ہیں، کتنا شرک ہے، کتنا بدعات اور خرافات موجود ہے. تو کتاب و سنت کا علم کم ہوتا جا رہا ہے، علماء حق کم ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ساری چیزیں قرآن و حدیث موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کا صحیح معنی نہیں سمجھتے. صحیح معنی کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے، جو علماء حق ہیں. اس سے علماء کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کو علماء کے بغیر سمجھے گا گمراہ ہو جائے گا، نہیں سمجھ پائے گا. فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے اگر انسان سمجھے گا تو نہیں سمجھ پائے گا. اس کو علماء کے سامنے آنا ہے، علماء کے سامنے اس کو بیٹھنا ہے، علماء سے معنی اور مطلب پوچھنا ہے. ایسے نہیں سمجھ پائے گا. کتنی حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں، کتنی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، حدیثوں کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اور وہ معنی کچھ اور لے لے گا وہاں پر. تو یہ ساری چیزیں کون بتائیں گے؟ علماء بتائیں گے، جو حدیثوں کے علماء ہیں، قرآن کے علماء ہیں، دین کے علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، وہ بتائیں گے ان کو. تو اس سے علماء کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب تو موجود ہے، قرآن حدیث بھی موجود ہے، کمی کس چیز کی ہے؟ علماء حق کی کمی. اس وجہ سے بدعتیں پھیلتی جا رہی ہیں. علماء حق کم ہیں، ان کی کوششیں کم ہیں. آج بدعت و خرافات کے سیلاب کے سامنے کتنا شرک اور بدعت و خرافات کہ ان کی ساری محنتیں اس کے سامنے کم نظر آتی ہیں. تو کتاب و سنت ہیں لیکن علماء نہیں ہیں، کم علماء موجود ہیں. تو تورات اور انجیل موجود لیکن کوئی فائدہ اس کا نہیں. لوگوں نے تبدیلیاں کر دی. آج قرآن میں لوگوں نے تبدیلی تو نہیں کی، تحریف نہیں کیا، لیکن قرآن کے معنی میں تحریف کر دیا. اور جب معنی میں تحریف ہوگا تو انسان قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا. آج ہی ہو رہا ہے کہ قرآن تو اللہ نے رکھا ہے اور یہ رہے گا، قیامت تک رہے گا. قرآن کو بھی اللہ رب العالمین آخری وقت میں اٹھا لے گا. لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، ان کے سینے میں ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی. جو حفاظ ہوں گے، علماء ہوں گے اس وقت کے، ان کے سینے سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو مصحف ہے قرآن، اس کو ہم دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، ان کے سارے حروف کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ امام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کیوں بیان کی اصول ایمان کے اندر؟ کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے. ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ چیز ہوگی. علم اٹھا لیا جائے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے سینوں سے قرآن ختم کر دیا جائے گا. ایک آیت بھی لوگوں کے سینے میں قرآن باقی نہیں رہے گی، آیت نہیں باقی رہے گی. اور جو حروف ہے، حروف کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے. کب ہوگا؟ آخری وقت میں، جب بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا. دنیا میں علماء نہیں رہ جائیں گے، مسلمان باقی نہیں رہیں گے. جب مسلمان ہی کوئی باقی نہیں رہے گا تو پھر قرآن کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، جو اللہ پر، نبی پر ایمان لانے والے ہوں گے، ایک ہوا چلے گی، بہت پیاری ہوا یمن کی طرف سے آئے گی. سارے مسلمان اس کو سنیں گے اور اس کے بعد جتنے بھی اللہ کا نام لینے والے ہوں گے سارے کے سارے سب کی وفات ہو جائے گی. کون بچے گا؟ صرف برے لوگ، کفار اور مشرکین بچیں گے. پھر اس موقع پر اللہ رب العالمین قرآن کو اٹھا لے گا. قرآن دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا. قرآن جب تک ہے، جب تک دنیا باقی ہے، جب تک مسلمان ہیں، جب تک دنیا باقی ہے.
جس دن مسلمان نہیں رہیں گے، اللہ پر ایمان لانے والے بندے نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دے گا، دنیا باقی نہیں رہے گی۔ تو قرآن تو بھی ہے، حدیثیں بھی الحمدللہ، حدیثوں کی شرحیں بھی موجود ہیں۔ ایک ایک حدیث کی شرح آپ کو 30 جلدوں کے اندر ملے گی، ایک ایک حدیث کی کتاب کی 60 جلدوں میں آپ کو شرح ملے گی ایک ایک حدیث کی کتاب کی، لیکن عمل باقی نہیں رہے گا۔ لوگ علماء کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور ان حدیثوں کو، کتابوں کو چھوڑ دیں گے اور خود بخود انہیں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس طریقے سے علم کم سے کم ہوتا جائے گا۔ تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اہل مدینہ کے فقہا میں ہم تمہیں مانتے تھے، شمار کرتے تھے۔ یہ تورات، انجیل، یہود و نصارہ کے پاس موجود ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قال جبیر، تو جبیر جو اس حدیث کے روات میں سے وہ کہتے ہیں کہ لقیت عبادہ ابن الصامت، میری ملاقات عبادہ ابن الصامت سے ہوئی۔ عبادہ ابن الصامت یہ بھی صحابی ہے۔ قلت الا تسمع الی ما یقول اخوک ابو الدرداء، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء جو کہتے ہیں، کیا تم نے وہ بات نہیں سنی؟ پھر انہوں نے وہ حدیث سنا دی۔ فاخبرته بالذی قاله ابو الدرداء، تو ابو الدرداء نے جو حدیث سنائی تھی وہ حدیث میں نے ان کو سنا دی۔ قال صدق ابو الدرداء، تو وہ کہتے ہیں ابو الدرداء نے سچ فرمایا، کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں کے دلوں سے۔ ان شئت لأحدثنک بأول علم یرفع من الناس، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ حدیث بتا دوں کہ سب سے پہلی چیز جو علم کی جو اٹھائی جائے گی لوگوں سے کیا ہے؟ الخشوع، خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ یوشک ان تدخل مسجد جماعت، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم ایسی مسجد میں داخل ہو کہ مسجد کے اندر پوری جماعت موجود ہے، فلا ترى فيه رجلا خاشعا، لیکن تم ایک خشوع والے آدمی کو بھی تم نہیں پاؤ گے، ایک آدمی بھی تمہیں نہیں ملے گا جس کی نماز کے اندر خشوع ہوگا۔ مسجد بھری ہوگی مصلیوں سے، نمازیوں سے مسجد بھری ہوگی، پوری جماعت ہوگی، لیکن تمہیں ایک آدمی بھی خشوع والا نظر نہیں آئے گا۔ خشوع یہ علم کا ثمرہ ہے، علم سے خشوع آتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ تو جو خشوع ہے یہ علم سے ہوتا ہے۔ خشوع کب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ جو قرآن و حدیث کے معنی کو سمجھتے ہیں، جب قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں تو ان کے معنی پر غور ہوتا ہے تو ان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ کہ خشوع و خضوع علم سے ہوتا ہے، لہذا خشوع و خضوع کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ساتھ ہی ساتھ پورا علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے جو ہمارے نبی نے فرمائی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیثیں آتی ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی اور اس طریقے سے بہت سارے یعنی صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، ویشرب الخمر ویظہر الزنا، اور شراب پی جانے لگے گی اور زنا بھی عام ہو جائے گا، کثرت سے لوگ زنا کرنے لگیں گے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے۔ ہمارے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو غیب کی بہت ساری باتیں بتائیں، قیامت کی نشانیاں بتائیں، اور قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے یہ بھی ہمارے نبی نے اپنے نبی کو، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا، تو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اطلاع دی، ورنہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے وہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے غیب کا علم۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے انبیاء میں سے انہیں غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، اللہ رب العالمین اس ورجن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے مگر جس رسول سے راضی ہوتا ہے، جس رسول کے لیے چاہتا ہے اسے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، تمہارے نبی کیا کہتے تھے؟ جبریل امین نے آ کر کے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی؟ تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جیسے سوال کرنے والے کو نہیں معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی، ایسے ہی جس سے تم پوچھتے ہو اسے بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے، نہ کسی نبی کو معلوم۔
اور ہمارے نبی کی ایک حدیث آتی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، ایک دم واضح حدیث جو ہمارے نبی نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی نے کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جو دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہمارے فرماتے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں فرمایا، کسی اور نبی کے بارے میں ہمارے نبی نے نہیں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، نازل ہوں گے، اور ان کی طبعی موت ہوگی، ان کی طبعی موت ہوگی، کیونکہ جو بھی انسان زمین پر ہے وہ زمین پر اس کی وفات ہوگی، تو اس طریقے سے ان کی طبعی موت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں معلوم ہوگی کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اپنی وفات سے صرف 5 دن پہلے ہمارے نبی نے فرمایا۔ ہمارے یہاں کے جو علماء سوء ہیں، برے علماء ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو بتایا تھا کہ جیسے پوچھنے والے کو نہیں معلوم ہے تو جس سے پوچھتے اسے بھی نہیں معلوم، یہ آپ نے پہلے بتایا تھا، بعد میں اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حدیث کب کی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے نبی کی وفات سے صرف 5 دن پہلے کی حدیث ہے یہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس حدیث کی روایت کرنے والے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، اور غالباً بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صرف 5 دن پہلے ہمارے نبی نے حدیث لوگوں کو سنائی کہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی۔ تو غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی، ہمارے نبی کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ کو، یعنی آپ کی زندگی میں خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے دعوت لی، زہر ملا دیا، اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معرور بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہو گئی۔ اگر اب آپ کو غیب معلوم تھا تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا کہ زہر ملا دیا گیا، پھر آپ نے اس عورت کو قتل کر دیا تھا قصاص میں، کیونکہ اس نے زہر ملایا۔ اللہ نے ہمارے نبی کی جان بچا لی، لیکن آپ کو زہر کا اثر وفات تک رہا، اسی لیے آپ شہید بھی ہیں، آپ کو شہادت بھی ملی، کیونکہ یہ زہر آپ کو کہاں دیا گیا تھا؟ جنگ خیبر میں، غزوے کے اندر۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ اکبر، امام بخاری اتنے بڑے امام، انہوں نے ہمارے نبی کی وفات کی حدیث باب المغازی کے اندر بیان کیا ہے، غزوے کے اندر بیان کیا۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے غزوے سے کیا تعلق ہمارے نبی کی وفات کا، لیکن یہ دور رسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ غزوے کے اندر ان کو زہر دیا گیا تھا، اور ہمارے نبی نے فرمایا وفات کے وقت کہ اس زہر کا اثر میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں، جو مجھے خیبر کے اندر یہودی عورت نے دعوت دی تھی اور اس کے اندر ملا دیا تھا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے نبی کی وفات کی حدیث کہاں بیان کی ہے؟ باب المغازی کے اندر بیان کیا، یعنی آپ کو شہادت ملی ہے کیونکہ اس کا اثر آپ کو وفات تک ہوتا رہا زہر کا۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے، کہا ہے کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے ان کے ابواب کے اندر باب جو قائم کرتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا علم چاہیے، لوگوں کو بہت بڑا علم چاہیے۔ اتنے بڑے عالم تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد لکھی ہے، جس کے اندر کوئی ضعیف حدیث، کوئی غلط حدیث آپ کو نہیں ملے گی، اور اس کے بعد درجہ ہے امام مسلم کی صحیح کا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا، یہ ہمارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا، وحی کے ذریعے سے بتایا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، علم کا اٹھا لیا جانا، کہ علم کم ہوتا جائے گا، اور اس سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، اور اس سے متعلق اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، علم کے اٹھائے جانے سے کیسے علم اٹھایا جائے گا، کیسے کیا ہوگا، آگے وہ ساری حدیثیں آئیں گی۔ اس لیے اور نہ کچھ یعنی اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں یہاں پر کہ علم بہت قیمتی چیز ہے، اور علم کے وارث علماء ہوتے ہیں، لہذا علماء کے ذریعے سے انسان علم کو حاصل کرے گا، تبھی اسے ہدایت ملے گی۔ اور علم اور عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اگر ایک چیز ختم ہو جاتی ہے دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دونوں چیزیں دے کر بھیجی تھی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا یہاں علم مراد ہے، ہدایت انسان کو علم سے ملتی ہے۔
وہ دین الحق اور دین حق دے کر کے بھیجا. دین حق سے مراد یہاں پر عمل ہے، کیونکہ دین عمل کے لیے آیا. دین عمل کے لیے آیا. علم کے بعد عمل آتا ہے. اگر عمل بغیر علم کے ہے تو گمراہی ہے اور بدعات و خرافات ہوتی ہیں بغیر علم کے. اور اگر صرف علم ہے عمل نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس لیے جو اعتدال کی رائے ہے، جو حق ہے، دونوں کے درمیان ہے، علم اور عمل. علم حاصل کیجیے اور اس کے بعد اس پر عمل کیجیے. اللہ رب العالمین ہم کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.